استاد محترم جناب ریاست صاحب کے بعد شاید اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ مزید تائید کی جائے، لیکن موضوع جس قدر اہم ہے میں سمجھتا ہوں نہ صرف اسٹیج پر تشریف فرما تمام حضرات بلکہ سامعین کی یہ تمام تعداد اس بات کی تائید کرے کہ جمعیت العلماء ہند روز اول سے ہی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کوشاں رہی ہے، اور آج بھی اس نے اپنی تجویز میں اولیت اسی کو دی۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم حضرات، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آبادی میں مسلم قوم کی موجودگی 1947 سے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قومی یکجہتی میں ان کا یقین ہے، ورنہ وہ ہندوستان کے مقابلے اس ملک کو اسی وقت پسند کر لیتے جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا حامل نہیں تھا۔ ہمیں اگر آج 65 برس بعد جمعیت العلماء ہند کی اسٹیج سے تمام تجاویز میں اولیت اس تجویز کو دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی دن اس بات کا ثبوت دے دیا تھا کہ ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے قائل ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں جمعیت العلماء ہند کو جس نے ہندوستان کی آزادی میں وہ کردار ادا کیا جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حرفوں میں درج۔ میں جمعیت العلماء ہند کے قائد مولانا محمود اسد مدنی صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جس جمعیت العلماء ہند نے انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کرانے میں کامیابی حاصل کر لی، آج وہ قوم جو پہلی صفوں میں کھڑی تھی اس ملک کو آزاد کرانے میں آخری صفوں میں کیسے پہنچ گئی، آج وہ غلاموں جیسی زندگی جینے کے لیے مجبور کیوں ہے؟ جس طرح آپ نے 1947 سے پہلے ہندوستان کو آزاد کرانے میں وہ کارنامہ انجام دیا، آج میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں ان 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ انہیں مکمل آزادی دلانے کے لیے، ذہنی اور جسمانی آزادی دلانے کے لیے، جیلوں میں بند نہ کردہ گناہوں کی سزا پانے والوں کو نجات دلانے کے لیے آپ آگے آئیں۔ آج آپ کی ضرورت صرف علم کے لیے، صرف دینی مدارس کے لیے نہیں، وہاں بے شک آپ کی ضرورت ہے، مساجد میں آپ کی ضرورت ہے، مدارس میں آپ کی ضرورت ہے، مگر عوام کو اپنی رہنمائی کے لیے قدم قدم پر آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اسٹیج پر تمام مکتبہ فکر کے قابل حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو مجھ سے بہتر گفتگو کرنا ہے، لہذا میں زیادہ وقت نہ لے کر صرف ایک بات کہوں کہ ہندوستان میں اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والا کسی بھی ریاست میں اگر سیاست کی بات کرتا ہے، سیاسی قیادت کی بات کرتا ہے تو فوراً اس پر فرقہ پرستی کا الزام عائد کر دیا جاتا ہے۔ مجھے اس بات کو کہنے میں قطعاً کوئی جھجک نہیں کہ جمعیت العلماء ہند کا اگر کوئی فرد قیادت کے لیے سامنے آتا ہے تو ہندوستان کی اکثریت کو 100 بار سوچنا پڑے گا کہ کیا اسے بھی فرقہ پرست قرار دیا جائے، اس لیے کہ وہ اپنی قومی یکجہتی ہندوستان سے محبت کا ثبوت تو 14 اگست 1947 کو ہی دے چکا تھا۔ لہذا آج آپ کی ضرورت ہے کہ آگے بڑھیے، اس قوم کو متحد کیجیے، اور متحد صرف اس طرح نہ کیجیے کہ تمام مسلمان متحد ہوں، بلکہ اس طرح متحد کیجیے کہ تمام ہندوستان کا عوام متحد ہو، جس طرح وہ
انگریزوں کے خلاف 1947 کے پہلے متحد تھا، آج آپ کی ضرورت ہے کہ آپ آگے آئیں اور کمان سنبھالیں۔ وہ تمام اکابرین ملک جو یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کے آگے آنے کے لیے آپ سے درخواست کریں اور میں آپ کے پیچھے کھڑا اسی طرح سے اس بات کو کہنے کی نہ صرف جمعیت العلماء ہند کی قومی یکجہتی کی تائید کے لیے، حمایت کے لیے حاضر ہوا ہوں، بلکہ اس بات کے لیے بھی کہ آپ جہاں بھی رہیں سیاسی معاملات میں بھی اسی طرح دلچسپی لیں جس طرح کے لینا آج وقت کا تقاضا بن گیا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ، جے ہند۔